अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। लगता है कि जो टीटीपी को अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने पनाह दे रखी है, उसके हवाले से अब पाकिस्तान वैसे तो मुसलसल कई ऐसे इकदामात लिए हैं जिससे उनको बावर कराया जाए कि अगर आप अपने जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको अपने यहाँ पनाह देंगे तो फिर उसकी आपको एक कीमत अदा करना पड़ेगी। और पाकिस्तान ने हालिया दिनों में एक स्टेप लिया है ताकि ये बावर कराया जा सके अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कि अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर हमारे से भी किसी अच्छे की तवक्को ना रखें। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जब अफ़गान तालिबान ने इनकार किया टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से और जो अपनी सरज़मीन है उसे इस्तेमाल होने दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और टीटीपी को अलाउ किया, उनको सपोर्ट किया, और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मनफी तौर पर पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर भी कोशिश की समझाने की अफ़गान तालिबान को कि ऐसा मत करें। जब अफ़गान तालिबान नहीं समझे तो पाकिस्तान ने पिछले साल तकरीबन 1 साल अब हो गया है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए थे। उसमें एक था कि जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान जो पाकिस्तान में मौजूद थे उनको वापस भेजने का फ़ैसला किया। और जो पाकिस्तान ने वो कैंपेन शुरू की थी उसके बाद तकरीबन कुछ 6-7 लाख लोग जो हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था पाकिस्तान में रहने के लिए, ना उनके पास रेफ्यूजी कार्ड था, ना उनके पास तस्करा यानी कि जो अफ़गानिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, मसलन उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये ज़ाहिर कर सके कि वो एक अफ़गान शहरी हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा था और उसमें ये भी देखने में आया कि जो टीटीपी वाले लोग तो मुलव्विस थे ही, लेकिन टीटीपी के साथ साथ जो अफ़गान नेशनल्स हैं वो भी कई वाक़यात में देखा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। तो एक सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि ऐसे लोगों को वापस भेजा जाएगा। दूसरा, फिर पाकिस्तान ने ये भी फ़ैसला लिया कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कई दहाइयों से एक फ़ैसिलिटी देता आ रहा है, जिसमें ऑफ़ कोर्स अगर आप देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो 2700 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, कई ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, दोनों अतराफ़ आप कह सकते हैं कि डिवाइडेड कबीले हैं, तो बग़ैर वीज़ा के भी वो लोग आते जाते थे दोनों अतराफ़ से। वो फैसिलिटी पाकिस्तान ने ख़त्म की। उसमें क्लियरली पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की नौइयत है वो ऐसे ही होगी जैसे दो जो सॉवरेन कंट्रीज़ होते हैं। यानी कि आपने अगर ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा लेना होगा और उसके बाद ही आप पाकिस्तान में आ सकेंगे। और सिमिलरली जो पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं, जिनको ये फैसिलिटी थी कि वो पाकिस्तान का आईडी कार्ड दिखा करके अक्रॉस द बॉर्डर जाते थे, उनको भी ये पाबंद किया गया कि वो भी बग़ैर वीज़े के अफ़गानिस्तान ना जाएँ। फिर उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने ऑफ़ कोर्स ये भी फ़ैसला किया कि जो अफ़गानिस्तान आपको पता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि वहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं है। और लैंड लॉक्ड कंट्री होने की वजह से अफ़गानिस्तान जो भी दुनिया के साथ तिजारत करता है, दरामद करता है या बरामद करता है, वो मेजर पाकिस्तान के रास्ते से ही होती हैं, जो हमारी कराची की पोर्ट है वहाँ से। और उसके लिए ऑफ़ कोर्स ये भी देखने में आया कि जो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया के साथ अफ़गानिस्तान तिजारत करता था, उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता था। मसलन ऐसी अशिया जो अफ़गानिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर इम्पोर्ट की जाती थी, लेकिन इन रियलिटी वो वापस पाकिस्तान में ही स्मगल हो जाती थी। तो उस लूप होल को प्लग करने के लिए भी पाकिस्तान ने कई ऐसे इक़दामात लिए जिससे ऑफ़ कोर्स अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताजर हैं वो खुश नहीं थे। अब पाकिस्तान ने एक और स्टेप लिया है। पाकिस्तान ने तो उसका ऐलान नहीं किया, लेकिन जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में एडिशनल जो है वो 2% टैक्स आयद कर दिया है, ड्यूटी आयद कर दी है। जितनी भी जो अशिया अफ़गानिस्तान इंपोर्ट करता है थ्रू पाकिस्तान के रास्ते, यानी कि कराची पोर्ट के ज़रिए जो भी चीज़ें आती हैं अफ़गानिस्तान, उन पर एडिशनल जो है वो 2% जो है पाकिस्तान ने टैक्स आयद कर दिया है। और इसकी वजह से एक जो अफ़गान तालिबान जो अफ़गानिस्तान के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक ताजर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इस इक़दाम की वजह से कराची पोर्ट से जो अफ़गानिस्तान तिजारत करता है या इंपोर्ट करता है गुड्स, उसमें 75% जो है उनका दावा है कि उसमें कमी हुई है। खान जान अलगज़ई हैं, जो बोर्ड मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक और फ़ैसला किया है जिसमें 2% टैरिफ इम्पोज़ किया है। तमाम जो गुड्स जो हैं वो आ रही हैं अफ़गानिस्तान बरास्ता पाकिस्तान, और इसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
فردر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ان کے جو آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں سے بہت سا جو پھل فروٹ ہے وہ پاکستان امپورٹ ہوتا ہے یا افغانستان پاکستان کو برآمد کرتا ہے. تو ایک اسی طرح کے جو ٹریڈر ہیں عبد الغفور نصیری، انہوں نے بتایا ہے افغان میڈیا کو کہ پاکستان پہلے جو ہے وہ 30,000 روپے پر کنٹینر جو ہے شپمنٹ وہ چارج کرتا تھا، اس کے علاوہ 11,000 روپے ایڈیشنل چارج کرتا تھا. تو کل ملا کے جو ایک شپمنٹ تھی جو افغانستان سے پاکستان جو فروٹ وغیرہ آتے تھے کوئی 41,000 روپیز بنتے تھے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے اب یہ جو چارجز ہیں وہ بڑھا کر تقریباً اب ایک شپمنٹ کے اوپر 1 لاکھ سے لے کر 1,44,000 روپے تک اس کی جو ہے وہ ایک شپمنٹ کی جو چارجز ہیں وہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے جو فارمرز ہیں، افغانستان کے جو ٹریڈرز ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. پچھلے سال بھی پاکستان نے، جیسے میں نے کہا کہ جب یہ سٹیپس لیے تھے تو کم از کم پاکستان کو خدشہ تھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، چیزیں افغانستان کے لیے آتی ہیں لیکن وہ واپس پاکستان میں سمگل ہو جاتی ہیں. تو کم از کم 4,000 کے قریب جو کنٹینرز تھے افغانستان کے، اس کو پاکستانی اتھارٹیز نے کراچی پورٹ کے اوپر روک لیا تھا، اور افغان میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے نتیجے میں بلینز آف ڈالرز کا جو نقصان ہے وہ افغان ٹریڈرز کو ہوا تھا. اب یہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حکام کی طرف سے، تو ابھی کوئی اس کا اعلان نہیں کیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر جو چائے امپورٹ کرتا ہے افغانستان پاکستان کے راستے، اس کے اوپر کچھ ایڈیشنل جو ڈیوٹیز ہیں وہ لگائی گئی. کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی جو آبادی ہے وہاں پر آبویسلی جو چائے یا پتی کی کنزمپشن ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو وہ جو فگرز کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگایا گیا ہے کہ جتنی چائے جو امپورٹ ہو رہی ہے افغانستان کے لیے، شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں، وہ واپس پاکستان میں آ جاتی ہے اور جو اسمگل ہو کے آتی ہے. تو آبویسلی اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اور خاص کر کے جو ٹیکسز ہیں اور ڈیوٹیز کی مد میں پاکستان کو پھر کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو اس کو پلگ کرنے کے لیے جو پاکستان نے کوئی ایڈیشنل جو ڈیوٹیز ہیں وہ عائد کی ہیں. تو یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے، آئی تھنک اگین پاکستان کا جو فیصلہ وہ یہی ہے کہ افغانستان کو بار بار یہ بتانے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے افغانستان کو کہ آپ اگر اچھے ہمسایوں کی طرح ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان نے جو یہ سٹیپس لیے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ حال ہی میں اگر آپ نے دیکھا ہو جو اینول میٹنگز تھی ورلڈ بینک اور IMF کی، تو وہاں پر ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب موجود تھے. تو وہاں پر ان سے سوال ہوا بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیاست کے اوپر بات نہیں کرتے، جو بھی ڈفرینسز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، بٹ نیبرز کے درمیان جو تجارت نہ کرنا جو ہے ان کے خیال میں اس کی کوئی تک نہیں بنتی، یعنی کہ یہ غیر منطقی ہے. کیونکہ اگر آپ کے نیبرز ہیں تو ان کے درمیان تجارت ہونی چاہیے. تو مین کہ یہ بھی پاکستان میں ویو پایا جاتا ہے، بھارت کے اندر بھی ہے، کہ ارسپیکٹو کہ آپ کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے، جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اگین یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تعلقات میں کوئی تلخی ہے، معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے، تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. بٹ جو دوسرا اس کے اندر ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور جو TTP کو اپنے ہاں پناہ دے رہا ہے، تو پھر پاکستان افغانستان کے ساتھ اس طرح کا فیور کیوں کرے. اب افغانستان نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جب دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ ایسے خراب ہو گئی ہے کہ وہ متبادل بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایران کی چاہ بہار پورٹ ہے اس میں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں افغان طالبان. ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے وزٹ بھی کیا چاہ بہار پورٹ کا، تاکہ پاکستان کے متبادل کے طور پر جو تجارت کرنی ہے دنیا کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا جا سکے. اب وہ کتنی فیزیبل ہے، آئی تھنک اس کے بارے میں بھی کافی جو ڈبیٹ ہوتی رہی. ایون ود ان افغانستان جو افغانستان کے ٹریڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو اس کی لاجسٹک کاسٹ ہے اگر تھرو چاہ بہار پورٹ ہوتی ہے، اور ہو بھی رہی ہے، لیکن زیادہ تر تو جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے راستے سے ہی ہوتی تھی، لیکن جو اس کی لاجسٹک کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید اتنا پھر فائدہ نہیں ہے. تو جو بیسٹ اویلیبل ان کے لیے آپشن ہے وہ پاکستان ہی ہے. دوسری طرف جو افغانستان کے حکام ہیں وہ پاکستان کے اوپر الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جو پاکستان ٹرانزٹ فی اور باقی چارجز لیتا ہے اور اس کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ یہ بات بھی طے ہے کہ جو انٹرنیشنل لاء کے تحت
جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تجارت کے لیے، یہ تمام جو UN کے ممبرز ہیں ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور افغانستان کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جس طریقے کے سٹیپس لیتا ہے یہ وائلیشن ہے جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں. بہرحال جو پاکستان کا آف کورس پرسپیکٹیو ہے اس کے حوالے سے، ذرا پبلکلی تو ہم نہیں کہتے لیکن پرائیویٹلی یہی ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہم نے بہت تعاون کیا، اور خاص کر کے افغان طالبان کے ساتھ ان کو پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے ٹکر لی، الزام لیا کہ ہم ایک ڈبل گیم کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، کیونکہ ہم افغان طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، ہم نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جب امریکی یہاں پر موجود تھے، کیونکہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان جو ہیں ایک سیاسی قوت ہیں اور ایک ریالٹی ہیں، کل جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمیں افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اور پاکستان نے افغان طالبان کی قیادت کو، ان کے جو خاندان ہیں ان کو اپنے ملک میں پناہ دی. آج بھی کہا یہ جاتا ہے کہ کئی جو افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی فیملیز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کے یہاں پر بزنسز ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں. لیکن جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارے جو سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں آپ ان کا تحفظ کریں، یعنی کہ جو TTP والے یا باقی جو دہشت گرد گروہ ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، یا تو ان کو ہمارے حوالے کریں یا ان کے خلاف کارروائی کریں، یا کم از کم ایسے سٹیپس لیں کہ وہ لوگ جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی کسی طرح کا سیکیورٹی کا خطرہ نہ بنے. لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ باوجود پاکستان کے مطالبات کے ہم نے ہر طرح سے افغان طالبان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی، اور اس وجہ سے اب پاکستان جو ہے وہ مجبور ہے کہ ایسے سٹیپس لینے کے اوپر. اور کلیئرلی جو پاکستان اور افغان طالبان کے حکام کے درمیان جو ماضی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، پاکستان نے ان کو چوائس دی ہے کہ ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے جو دہشت گردی کی پناہیں ہیں آپ کے سرزمین کے اوپر. اگر آپ وہ ایشو حل کر دیتے ہیں تو پھر دونوں ملکوں کے درمیان بڑی زبردست کوآپریشن ہو سکتی ہے، ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ کی معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ابھی تک دنیا نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، تو اگر آپ کے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے راہ ہموار ہوگی کہ آپ کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو. لیکن یہ لگتا نہیں ہے. جو گراؤنڈ سچویشن ہے کم واٹ میں اٹ اپیئرز کہ افغان طالبان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت TTP کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کریں گے. بہرحال پاکستان اپنی طرف سے جو بھی اسے بن پڑتا ہے شارٹ آف کیرنگ آؤٹ اکراس دا بارڈر اسٹرائکس، جو پہلے ہم نے 2-3 دفعہ کیے بھی ہیں لیکن شاید اتنے مؤثر نہیں تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میسولی کرنے چاہیے، بٹ آف کورس اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. تو ادروائز افغان طالبان اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مطالبات کو سیریس لینے میں کسی بھی طرح کی میں انٹرسٹڈ ہیں، یا پاکستان کے لیے TTP کے خلاف کارروائی کرنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.